أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین۔ دیکھیے کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری حج کی سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس میں ہم نے آپ کو حج کا طریقہ دعاؤں، عربی کی دعاؤں کے ساتھ بھی بتایا، اور حج کا طریقہ ہم نے آپ کو دو مختلف انداز سے آپ کو آسان کر کے آسان الفاظ میں بھی بتایا، اور پورا طریقہ جو ہے وہ بتایا۔ اب دیکھیے کہ حج کی کچھ فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس کا کوئی فلسفہ ہے حج کی، حج کے بارے میں کہ حج کیا ہے، حج ہم کیوں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حج ہم پر کیوں فرض کیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے جو بھی انسان جو ہے نا وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان گھرانے میں، تو اسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر دیکھیے کہ حج کرنا ہر مسلمان کے لیے، جو مسلمان ہے وہ اپنے لیے بہت زیادہ سعادت سمجھتا ہے نا۔ تو عبادت تو ہے ہی، ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادت نہیں، عبادت تو یہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ حج یہ پانچواں رکن ہے، بہت بڑا۔ مگر اس عبادت میں ایک خاص خوشی ہے، اس لیے یہ خوشی کی عبادت ہے، اور ہر انسان اس کو کرنا اپنے لیے بہت خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا اللہ کے گھر کے مہمان بنتے ہیں وہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں۔ تو یہ ان خاص جو یہ جو خاص موقع ہے، اس پر یہ جو اللہ تعالیٰ اس خاص موقع کو ان خوش نصیب لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو ہر مسلمان کے دل میں ضرور یہ خواہش ہوتی ہے، ضرور یہ تڑپ ہوتی ہے، ضرور یہ حسرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے گھر کا دیدار کرے، طواف کرے، باقی سارے مناسک جو ہیں حج کے وہ ادا کرے۔ تو ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہونی بھی چاہیے، یقیناً۔ جو جا سکتے ہیں وہ تو ظاہر ہے انہیں جانا چاہیے، اور وہ جاتے بھی ہیں کچھ لوگ، اور کچھ جو نہیں جاتے انہیں جانا چاہیے۔ اور جو نہیں جا سکتے وہ بیچارے ساری عمر تڑپتے رہتے ہیں، ان کے دل میں شوق ہوتا ہے، ان کے دل میں حسرت ہوتی ہے، ان کے دل میں دعائیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے حج کا جو فلسفہ ہے، میں جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ حج کیا فلسفہ، آداب، اہمیت، فضیلت، فائدے، یہ سب جان کر اور بھی زیادہ انسان کا ایمان بڑھتا ہے، شوق بڑھتا ہے، اور یہ سب معلومات ہونا ضروری ہے ہر مسلمان کو۔ اور خاص طور پر جو لوگ سفر پہ جا رہے ہوں، حج کرنے جا رہے ہوں، تو انہیں تو خاص طور پر اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں، کیا کیا کام کرنے ہیں، اور کن کن کاموں سے رکنا ہے۔ بلکہ مناسک کے جو حج ہیں ان کو سیکھنا اچھی طرح چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مناسک کے حج تو سیکھنے چاہیے ہی، لیکن ساتھ ساتھ حج کی حکمتوں کو، حج کے فوائد کو سیکھنا چاہیے لازمی۔ اور خاص طور پر وہ جو مقامات ہیں وہاں پر ان کی تاریخ بھی ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو حج کے تعارف سے بات شروع کرتی ہوں کہ دیکھیے قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جیسے ترجمہ ہے کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے، اور اللہ ہی کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تو یہ ترجمہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حج جو ہے وہ ایک عظیم عبادت ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں پر مقرر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج کو جو مقرر کیا ہے، تو اتنی بڑی عبادت ہے، تو یہ عبادت بہت سی دینی اور بہت سارے دنیاوی فائدوں کا بھی ذریعہ ہے۔ یعنی اس میں صرف عبادت ہی نہیں بلکہ بہت سے فائدے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے ذریعے جہاں گناہوں کو اور نافرمانیوں کی انسان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے، معافی کا ذریعہ بنایا ہے، وہاں اسے جنت میں داخلے کا سبب بھی بتایا ہے کہ حج جو ہے وہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ حج ایک روحانی بھی عبادت ہے اور ایک جسمانی بھی عبادت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں انسان جو ہے اپنے آپ کا جائزہ لے اور خود کو پرکھے،
اور موقع بھی ملتا ہے نا, انسان کو اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے, اور اپنے ساتھ جو دوسرے بے شمار انسان ہیں, جب وہ اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں اور دیکھتا ہے انسان ان کو کہ وہ کیسے اپنی کوتاہیوں پہ روتے ہیں اور کس طرح وہ عبادت کرتے ہیں اور کس طرح وہ تو ان کو دیکھ کر بندے کا ایمان بڑھتا ہے, اپنی غلطیوں کا احساس بڑھتا ہے, کوتاہیوں کا علم ہوتا ہے بندے کو کہ میں نے کس طرح زندگی گزاری اور میرے دل میں کتنی ندامت ہے یا نہیں ہے. تو اس سفر سے انسان کے نفس کو پاکیزگی ہوتی ہے, کیونکہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے نا, سوچتا ہے انسان کہ میں کس سفر پر آیا ہوں, کیا یا میں کس سفر پہ جا رہا ہوں, اور وہاں پہ جب لوگوں کو تقویٰ دیکھتا ہے تو پھر اس کا اپنا جو نفس ہے اس کو وہ ٹھیک کرتا ہے. تو اس سفر سے انسان کے نفس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, تقویٰ حاصل ہوتا ہے, تو انسان ایک صحت مند پاکیزہ روح کے ساتھ واپس لوٹتا ہے. تو دیکھیے دراصل اللہ کے راستے کا سفر ہے, یہ سبیل اللہ ہے, شوق کا سفر ہے, یہ محبت کا سفر ہے, عقیدت کا سفر ہے, اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کا سفر ہے, اسے منانے کا سفر ہے, دعاؤں کا سفر ہے, اور آپ دیکھیے کہ ایک محبتوں کا سفر ہے اپنے ساتھ, کیونکہ دیکھیے ہم جن لوگوں کے ساتھ وہاں ہوتے ہیں وہاں بھی بڑا احسن سلوک کرنا چاہیے اور کرتے ہیں لوگ. تو یہ بڑی محبتوں کا سفر اور ساتھ ساتھ اسلام کا ایک اہم فریضہ پورا کرنے کا سفر ہے. تو یہ اللہ کی عبادت کا ایک بہترین ذریعہ اور ایک بہترین طریقہ ہے, اور عبادات میں سب سے بڑی اجتماعی عبادت ہے. دیکھیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں نا باقی وہ ہم کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ تو ہم انفرادی طور پر کرتے ہیں نا کہ جو اپنے لیے کر لی, خود کر لی, اور پھر کیا کہتے ہیں نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا. تو اس طرح کی عبادات جو ہیں انفرادی طور پر خود اکیلے اکیلے کرتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی اجتماعی عبادت ہے کہ اس میں ہر منصب دوسروں کے ساتھ مل کر ہی ادا کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسا کہ میں نے کہا نا کہ یہ ایک اجتماعی عبادت ہے, یہ ایک بدنی عبادت بھی ہے, اور یہ ایک مالی عبادت بھی ہے, اور یہ ایک روحانی عبادت بھی ہے. ہر زاویے سے آپ دیکھیے کہ دیکھیں اجتماعی عبادت ہے نا, سارے رکن سب لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, مل کر کرتے ہیں, اور پھر یہ کہ اس میں انسان کے جذبات جو ہے نا, جذباتی جو کیفیات ہیں وہ بھی عروج پر ہوتی ہیں. اس لیے کہ کیونکہ یہ ایک افضل ترین عبادت ہے نا, اور پھر بدنی عبادت ہے, آپ کے جسم کی مضبوطی ہونی چاہیے, صحت ہونی چاہیے, آپ اتنا چل سکیں. اور عام زندگی میں جب لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے, کچھ نہیں کرتے, تو لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ انسان کو جسمانی طور پر بھی مشقت میں ڈال کے اور فٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. پھر یہ کہ یہ ایک مالی عبادت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے جب انسان حج کے راستے جانے کے تیاری پر خرچ کرتا ہے اور اپنے جو مطلب اخراجات ہیں وہ کرتا ہے, تو یہ اس کے مال کی طرف سے ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا تو اس نے کہاں خرچ کیا, اس نے حج کے سفر پہ جب خرچ کیا تو یہ اس کے لیے بہت بڑی عبادت بنی. اور جب اللہ نے صحت دی اور جسمانی طاقت دی, قوت دی, چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا, تو یہ کہاں خرچ کیا, یہ وہ بدنی عبادت ہے. جبکہ اللہ کا بندہ وہاں جا کر جو عبادت کرتا ہے تو یہ وہاں کی ایک بدنی عبادت ہے. تو آپ دیکھیے کہ اجتماعی عبادت تو ہے ہی, ساتھ بدنی عبادت بھی ہے, مالی, اور پھر روح کی عبادت بھی ہے. کیونکہ دیکھیں روح کو جو پاکیزگی وہاں جا کے ملتی ہے, روح کو جو چین وہاں جا کے ملتا ہے, روح کو جو سکون وہاں جا کے ملتا ہے, شاید دنیا میں کسی اس پورے کرۂ ارض پر اور کہیں بھی جا کر نہ ملتا ہوگا. تو یہ عبادت کی وہ قسم ہے کہ جس میں جسمانی ذہنی سکون ہے وہاں, کہ آپ وہاں اس جگہ چلے جائیں, آپ کو سب اللہ تعالیٰ غم بھلا دیتا ہے, دکھ بھلا دیتا ہے. حتیٰ کہ کمزور سے کمزور لوگ وہاں پر اپنی بیماریوں کو بھول کر اپنے رب کی رضا کے لیے راضی کرنے میں لگے ہوتے ہیں, اپنے دکھ بھول جاتے ہیں, اپنے غم بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں انسان کی روح کی جو تازگی ہے اس کا ذریعہ بھی رکھا ہے. تو اور خاص طور پہ انسان جو ہے وقت نکال کر, دیکھیں جب جاتا ہے حج کے لیے, اپنے کاروبار سے وقت نکال کر, اپنے گھر والوں سے وقت نکال کر, اپنے بچوں سے, یا اپنے بچوں کو اگر لے کے جا رہا ہے ایک بات ہے, تو لیکن ہر کوئی اپنے الگ الگ حالات میں جاتا ہے نا, تو اپنے ملک کو چھوڑ کر جاتا ہے. تو اس میں بہت بڑا ایک اور عمل پوشیدہ ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے, اپنے ملک سے نکلتا ہے, تو وہ ہجرت کا ثواب بھی پاتا ہے. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے جانے سے مجھے ہجرت کا ثواب بھی ملے گا. اور بہت سے ایسے انسان راستے میں بھی اور وہاں پہنچ کر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ قربانیاں ہے نا, کہ انسان اپنے, اگر کوئی شخص جا رہا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے یا ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے گھر پہ, بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے, اپنا ملک, اپنا جاب, اپنی گاڑی, اپنا بستر, اپنا گھر, مطلب اپنے گھر کا آرام سکون, اپنی چیزیں جن کے ساتھ وہ عادی ہے چھوڑ کے جا رہا ہے, تو یہ سب قربانیاں لکھی جاتی ہیں.
اس کے नामा अमाल में, और फिर हिजरत का सवाब भी लिखा जाता है। तो हज का इरादा करते ही देखें कि इंसान के दिल की कैफियत जो है ना वो बदल जाती हैं। दिल में एक खुशी पैदा हो जाती है, एक जोश पैदा हो जाता है, एक बलबला पैदा हो जाता है, और इंसान की पूरी तवज्जो, अभी वो गया नहीं होता हज पे, लेकिन उसकी उससे कबल ही उसकी पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो जाती है, और वो ये सोचता है, क्या है आसमानों के मालिक, तूने मुझे अपने घर का मेहमान किया है, मैं तेरे घर आऊं, मैं तेरे घर आने वाला हूँ। तो यानी कि हर लम्हा उसकी सोच में उसका रब बसता है। जब इंसान तैयारी का इरादा करता है ना, तो उसकी सोचों में उसका रब बसता है, और फिर नेकियों का शौक बढ़ जाता है। जो हज पे जाने के लिए तैयार बैठा हो, तो क्या जाने से पहले वो कोई गुनाहों की जिंदगी करेगा? नहीं, उसका नेकियों का शौक बढ़ जाता है, इल्म सीखने का शौक बढ़ जाता है। किस तरह लोग अपनी नमाजें ठीक करने लगते हैं कि मैं वहां जाऊं तो कैसे नमाज पढ़ूं, क्या करूं, क्या इरादा करूं, कैसे मस्जिद के आदाब का इख्तियार करूं। आम जिंदगी में वो चीजें जो इंसान नहीं सीखता और इतनी तवज्जो नहीं देता, लेकिन जब वो हज के सफर का इरादा करता है, तो नेकियों का शौक बढ़ जाता है। उसका दिल चाहता है कि मैं ये भी सीख लूं, मैं वो भी सीख लूं, मैं कैसे बेहतरीन नमाजें पढ़ूं, मैं कैसे बेहतरीन वजू करूं, मैं कैसे बेहतरीन अजानों के जवाब दूं, किस तरह मैं वहां नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है तो मैं किस तरह शरीक हूँ, वहां मस्जिद के आदाब क्या हैं, किस तरह मुझे वहां। तो आप देखिए कि आम तौर पर आम अपनी जिंदगी की मसरूफियात में क्या हम ये चीजें इतना ज्यादा दिल लगा के सीखते हैं? नहीं सीखते ना। लेकिन जब हज के सफर का इरादा करता है इंसान, या हज के सफर पे जाने के लिए अपनी कमर कसता है ना, तो सब नेकियों का शौक बढ़ जाता है। और फिर दूसरी तरफ जैसे ही नेकी का शौक बढ़ता है, तो इंसान नेकी करने का इरादा कर लेता है, सीखता है ना। नेकियों में पहले से ही आप हज की बरकत देखें कि पहले से ही इंसान नेकी करने के अमल की तरफ अपने आप को आमादा कर लेता है, इरादा कर लेता है। तो हज ऐसी इबादत है कि जिसके करने से, हज होने से पहले ही इंसान का दिल बदल जाता है, और ज़हन बदल जाता है, सोच बदल जाती है, अंदाज बदल जाता है, जीने का तरीका बदल जाता है, सोच के अंदाज बदल जाते हैं, नेकी की तरफ दौड़-दौड़ के इंसान जाता है और गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। उसके दिल में एक जंग छिड़ जाती है कि मैं हूँ किसका मेहमान, मैं जा कहाँ रहा हूँ, मेरे इरादे क्या है, किसने बुलाया है मुझे, कहाँ जाना है मुझे। तो बड़े से बड़े गुनहगार भी जब हज का इरादा करता है ना, उसका दिल फिर गुनाहों में नहीं लगता। फिर उसके जो मामूल है, जो आम जिंदगी में वो कहता है ना, मुझसे ये नहीं छुटता, मुझसे वो नहीं छुटता, मैं इसको कैसे गुनाह को छोड़ूं, मैं उस गुनाह को कैसे छोड़ूं, मुझे तो आदत पक्की हो गई है। जब हज का इरादा करे, तो ये ऐसी इबादत है कि ये इंसान के दिल को झंझोड़ के रख देती है कि तुम इरादा क्या करके बैठे हो, जाना किधर है, कौन सी मंजिल है तुम्हारी, किस रब के इतनी बड़ी जो जगह है, किस रब की वो रब जिसकी इतनी बुलंद शान है, उसके मेहमान हो तुम, उसने बुलाया है तुम्हें, उसने चुना है तुम्हें। तो इंसान गुनाहों को छोड़ता है, इरादा कर लेता है, गुनाहों को छोड़ने का पहले से इरादा कर लेता है। देखें हज की बरकत देखें, फिर उसको गुनाह अच्छे नहीं लगते। फिर वो जब गुनाह करने की कोई छोटी बड़ी कोई भी हरकत उसकी जिंदगी में जो पहले होती थी, जब वो होने लगती है, उसे फौरन एहसास होता है कि नहीं, मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुझे अपने रब के घर जाना है। अल्लाह अकबर। और आप ये देखिए, इस हज को अल्लाह ने जो लाजिम किया ना इंसान के ऊपर, असल में इंसान को अल्लाह ने, आप देखते जाइए सारी जो मैं ये बातें कर रही हूँ, अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में किस तरह जीना है, और कैसे वापसी का जो सफर है हमारी, जो अल्लाह के हुजूर हमने पेश होना है, उसकी तरबियत के लिए हज रखा गया है। उस तरबियत के लिए कि जब हम हज के सफर पे जाने का इरादा करते हैं, हमें पता है कि हमने अपने रब के घर जाकर सामना करना है, तो फिर ये सोचिए कि जिंदगी के आखिर पर भी हमने रब का सामना करना है। रब के घर का सफर हमें गुनाहों से रोकता है, तो आप ये सोचिए कि रब के सामने खड़े होने का जो सफर, सफर आखिरत है। एक तो सफर हज है ना, और एक सफर आखिरत है। सफर हज का तो हम इरादा करते हैं ना, लेकिन सफर आखिरत का इरादा नहीं करते हम। सफर हज की तो हम तैयारी करते हैं। तो हमने सीखना क्या है कि हम इसी के अंदर, अल्लाह ने हमें सिखाने के लिए ये सारी इबादत हम पे की हैं, और खास तौर पर हज, कि अपने सफर आखिरत की भी यूं ही तैयारी करो कि उस रब जो कायनात का खालिक और मालिक है, उसके सामने खड़े होना है। नेकियों का इरादा कर लो और गुनाहों को छोड़ दो। तो इसमें बड़ी हिकमत पोशीदा है, हज की बहुत हिकमतें हैं।
اور دیکھیں کہ انسان جو ہے نا انسانوں کے ساتھ، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کتنا ذکر کیا ہے. تو عام دنوں میں جب بندہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو چھوڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ حج کا ارادہ کرتا ہے نا تو وہ اپنی نمازوں کو ٹھیک کرتا ہے، نمازیں پڑھنے کا ارادہ بنا لیتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو حقوق اللہ تو ٹھیک کرتا کرتا ہے، ساتھ کیا کرتا ہے، حقوق العباد کی طرف بھی اس کا ذہن چلا جاتا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اچھے کر لیتا ہے. اور اور اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کا حق مارا ہوا ہے، فلاں کو ناراض کیا ہوا ہے، فلاں کی غیبت کی ہوئی ہے. اور لوگ تو گھر گھر جا کر اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگتے ہیں، ملتے ہیں، ان کا حق لوٹاتے ہیں. اور یہی طریقہ بھی ہے کہ اگر کسی کو ناراض کیا ہوا ہے تو اس کو کوئی اس کا حق مارا ہوا ہے تو پھر یہ دل میں اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ڈالتا ہے نا، تو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے. اب یہ دیکھیں تربیت ہو رہی ہے، اصل مقام تو ہمارا وہ ہے نا جہاں ہم نے اپنی زندگی کا لوٹ کر جب وہ سفر آخرت جس پر جانا ہی جانا ہے، جہاں پہ تو کوئی بھی نہیں رکے گا، نہ امیر نہ غریب نہ بوڑھا نہ جوان، کوئی بھی نہیں، سب نے جانا ہی جانا ہے. تو ادھر بھی تو جانا ہے نا، اللہ کا سامنا کرنا ہے. تو انسان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ٹھیک کرنے کا یہ درس دیتا ہے حج. حج ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے تم ایک دم الرٹ ہو جاؤ کہ میں تو اس رب کے گھر جا رہا ہوں اور بندے تو مجھ سے ناراض ہیں. تو انسان کیا کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگتا ہے، دوستوں کو مناتا ہے، روٹھے ہوئوں کو مناتا ہے، ان سے تعلقات ٹھیک کرتا ہے، جس کا کوئی حق لیا واپس دیتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت ساری دلچسپیاں اور بہت سارے شوق چھوٹ جاتے ہیں، اور انسان کا جو مرکز ہے نا سوچ کا، وہ ایک ہی نقطے پر ہو جاتا ہے. عام زندگی میں تو بہت ساری دلچسپیاں ہوتی ہیں، وقت کا جو استعمال ہے وہ اپنی بہت ساری دوسری دلچسپیوں میں ہوتا ہے، اپنے دوسرے شوق کے لیے ہوتا ہے. لیکن جب اس حج کی تیاری شروع ہوتی ہے تو آپ حج کی حکمتیں دیکھیے، میرے رب کی حکمتیں دیکھیے کہ اس نے یہ عبادت کیوں رکھی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ کتنی حکمت ہے کہ خود بخود انسان کے وہ جو شوق ہیں اس طرح کے کہ جس پر صرف وقت کا زیاں اور جس پر پیسے کا زیاں، جس پر صرف ایسی دلچسپیاں کہ جس میں کچھ حاصل نہیں، بندہ خود ہی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے حج کی تیاری کرنی ہے، مجھے سفر پہ جانا ہے، مجھے ہر طرف سے ایک ہی نقطے پر اس کی جو سوچ ہے وہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ واحد سفر ہے، یہ جو سفر حج ہے یہی انسان کو سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے. کیونکہ دیکھیں اس سفر میں بھی انسان اپنے گھر بار کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر چل پڑتا ہے کہ آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن اور اس سفر پہ جاتا تو انسان دوسرے سفر پہ بھی اس طرح اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. لیکن یہ واحد سفر ہے کہ جو انسان کو سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے. انسان اس سفر کے ذریعے آخرت کے سفر کے لیے بہترین تجربہ حاصل کرتا ہے. اور جو دیکھیں کہ عام زندگی میں ہم اپنی آخرت کے سفر کے لیے نہ اتنا تجربہ حاصل کرتے نہ سیکھتے ہیں، لیکن حج کا سفر قدم قدم پہ ہمیں سفر آخرت کے لیے تیار کرتا ہے. یہ حکمتیں ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ حج کے سفر کی بہت حکمتیں ہیں. اب دیکھیے کہ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حج کا آغاز کب ہوا. حج کا آغاز کب ہوا؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وادی ازرق سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یہ وادی ازرق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو گھاٹی سے اترتا ہوا بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد آگے آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو پوچھا یہ کون سی وادی ہے، یہ کون سی چوٹی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ ہرشا کی چوٹی ہے، ہرشا. تو آپ نے فرمایا گویا میں یونس علیہ السلام کو موٹی سرخ اونٹنی پر سوار بالوں والا جبہ پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور ان کی اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی جیسی ہے اور وہ تلبیہ کہہ رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ انبیاء جس جس علاقے میں بھیجے گئے انہوں نے بیت اللہ کا سفر اختیار کیا. قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خاص طور پر مناسک حج کا ذکر ملتا ہے. لیکن آپ یہ جو نبی کریم کی بات ہے نا، اس سے اندازہ لگائیں کہ انبیاء جو تھے وہ مختلف جگہوں پر مبعوث کیے گئے، اتارے گئے، لیکن اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء جو تھے وہ بیت اللہ تشریف لائے تھے. بیت اللہ کے گھر کا سفر سب نے ہی اختیار کیا تھا. اب قرآن مجید میں جیسے کہ میں نے کہا نا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی اور ان کے بارے میں مناسک کے اندر ان کا بہت ذکر ملتا ہے. اگرچہ اس حج کا جو آغاز ہے یا جو بیت اللہ کا آغاز ہے یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوا، اور بعد کے انبیاء نے بھی حج کے لیے خاص طور پر
وہاں تشریف لائے، اور جیسے کہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو آغاز جو ہے وہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوا ہے حج کا۔ اور اب میں آپ کو بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں بھی کچھ بتا دوں کہ بیت اللہ تعمیر کب ہوا، کیسے ہوا۔ اس گھر کی جو تعمیر ہے نا، اس دنیا میں سب سے پہلے فرشتوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے عرش سے آسمان سے فرشتے بھیجے اور انہیں متعین کر کے بھیجا، انہیں جگہ بتا کے بھیجی کہ جاؤ وہاں پر جا کر میرے گھر کی تعمیر کرو۔ وہ فرشتے آئے، انہوں نے جو اللہ نے ان کو میپ دیا، جو ان کو نقشہ دیا، اس کے اوپر آ کر اس زمین پر انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد انبیاء آتے رہے، ایک وقت آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دور آ گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا۔ اس طوفان نوح کے آنے سے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ سب چیزیں طوفان نوح کی نظر ہو گئی تھی، مٹ گئی تھی، تو بیت اللہ بھی مٹ گیا تھا۔ تو پھر اللہ کے حکم سے اس گھر کی تعمیر دوبارہ کب ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی طوفان نوح کے بعد۔ تو اس تعمیر کے بعد بھی انہوں نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں جو کہ سورہ بقرہ میں موجود ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو پھر اللہ نے چنا۔ جب حضرت اسماعیل اور قرآن میں آتا ہے نا کہ ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بنیادیں تو پہلے سے موجود تھیں، فرشتے آئے تھے نا جب اللہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ اس جگہ پہ جا کر میرا گھر تعمیر کرو، تو بنیادیں تو تھیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو انہی بنیادوں کے اوپر گھر تعمیر کرنے کو حکم دیا، اور انہوں نے وہ اسی کے اوپر، انہی بنیادوں کے اوپر جو پہلے سے موجود تھیں، تعمیر کر رہے تھے۔ اور یہ بنیادیں مقرر اللہ تعالیٰ نے خود کی تھی، اور فرشتوں کے ہاتھوں سے بنی تھی یہ۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، کس نے دعا کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے، جب کہ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، تو یقیناً سب کی سنتا ہے اور جاننے والا ہے۔ یقیناً آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا گھر بنانے کے بعد ان کو قبولیت کی فکر تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت کے نبی پیغمبر، اتنے چنے چنائے، اور پھر اتنا بڑا فریضہ، اتنا بڑا کام اللہ نے ان سے لیا بیت اللہ کی تعمیر کا۔ اور کوئی اور ہوتا تو وہ تو فخر ہی کرتا رہتا کہ مجھ سے لیا یہ کام، میں نے کیا یہ کام۔ اور آپ دیکھیے ان کی عاجزی اور ان کی ساری ہمارے لیے بڑا سیکھنے کا مقام ہے کہ ان کو قبولیت کی فکر ہے کہ اللہ، غرور نہیں ہے اس بات کا کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا، فکر کس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ تو اس کے اندر بہت بڑا لیسن چھپا ہوا ہے کہ ہم جب کوئی دین کا کام کریں تو ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے جو مجھ سے لے لیا گیا، نہیں، اس بات کی فکر کریں کہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں۔ بیت اللہ جیسے گھر کی تعمیر کے بعد ابراہیم اور اسماعیل جیسے پیغمبر کو یہ فکر ہے، پیغمبران کو، کہ یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اور قبول فرمانے کی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تو قبول فرما لے، اور ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ آگے سے دعا کا اگلا حصہ ہے یہ، اور ہماری نسلوں میں سے اپنے فرما بردار اٹھا۔ اگلا حصہ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو کیا آج کوئی نیکی کا کام کر کے ہم اس طرح دعا مانگتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سیکھنے کا مقام ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو ہمیں اللہ سے اس کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کبھی غرور، کبھی تکبر، کبھی دکھاوا، کبھی ریاکاری، کبھی دوسروں پہ روب ڈالنے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ قبول ہوا یا نہیں۔ لوگ آج کل چھوٹا سا کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، 10 لوگوں کو کھڑا کر کے بتاتے ہیں، بات سنو میں نے یہ کیا، ہاں میں نے یہ کیا، مطلب ان کے دل میں بات چل رہی ہوتی ہے کہ موقع کوئی بھی ہو انہوں نے فٹافٹ اپنی بات بتانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا، کتنی بڑی بات ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر تو نہیں کرتا نا کوئی اور بندہ، اور کون کر رہا تھا؟ پیغمبر وقت کر رہے تھے، اور پھر بھی انہیں اس بات کی فکر تھی کہ اللہ نے ان کو چنا تھا، اللہ نے ان کو چنا بھی تھا اس کام کے لیے، پھر بھی انہیں فکر تھی، اور کتنی خوبصورت دعا انہوں نے کی۔ تو یہ دعا ہمارے لیے بڑی مشعل راہ ہے کہ اے اللہ اسے قبول فرما، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسلوں میں سے فرما بردار اٹھا۔ یعنی اپنے لیے اس عمل کو قبول فرمانے کی دعا کی، پھر اپنے لیے اللہ سے فرما برداری مانگی، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو یہ طریقہ ہے، طریقہ جو ہے نا، طریقہ دعا بھی ہے۔ اس کے لیے، اس کے اندر بھی بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اگر ہم سیکھیں ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے ایک لیسن چھپا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنی عبادت کے، اور پھر ختم نہیں ہوئی دعا، آگے انہوں نے کہا اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، ہمیں معاف فرما، تو بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تعمیر مکمل ہونے پر جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے اس گھر کی تعمیر مکمل کر لی، تو پھر اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو کہ اب حج کا اعلان کرو۔
تو آپ دیکھیے کہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، فرمانبرداری بھی مانگ رہے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی، اور عبادت کے طریقے سیکھ رہے ہیں۔ آج اس چیز کے اندر میں ایک چیز کہوں گی کہ کیا ہم بطور مسلمان، جو ہمیں کچھ تھوڑی بہت نماز اور قرآن آتا ہے، اس کے بعد کیا ہم اپنا دین اور اچھی طرح اس کی گہرائی تک جا کے سیکھنا چاہتے ہیں؟ اس وقت کا پیغمبر جس سے کام کعبے کی تعمیر کا لیا گیا، وہ اب بھی شوق رکھتا ہے کہ اللہ مجھے تو کیا سکھا؟ عبادت کے طریقے سکھا۔ ہمارے یہاں تو لوگ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، طریقہ نہیں پتا ہوتا، روزوں کے مسائل نہیں پتا ہوتے، نمازوں کے مسائل نہیں پتا ہوتے، کچھ کچھ پتا نہیں ہوتا، اور وہ دیکھیں وقت کے پیغمبر، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے عبادت کے طریقے سکھا، دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ہم نے بھی آج سے اس دعا کو اپنے عمل میں شامل کرنا ہے کہ اللہ تو ہمیں بہترین طریقے سے عبادت کے وہ طریقے سکھا جو کہ تجھے پسند ہے، جنہیں کہ تو قبول کرتا ہے، اور تو ہمیں معاف فرما چونکہ تو بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا کام کر کے بھی اللہ کے بندے کس قدر ڈرے ہوئے ہیں، یہی تو مقام ہے نا پھر انبیاء کا۔ اب یہاں سے ہمیں فرق پتہ چلتا ہے، جبکہ ہم امت محمدیہ ہیں اور دین کے علمبردار سمجھتے ہیں خود کو، اور اتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان قوم ہیں اور امت رسول ہیں، اور ہمارے اعمال ہمیں یہاں پر بہتر کرنے کے لیے جو چیزیں سمجھنی چاہیے، وہ کتنے چیزیں پوشیدہ ہیں کہ ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اپنے دین کا علم، جو عبادت کے طریقے کہا گیا، یہ دین کا علم سیکھنے کی طرف بھی ایک اشارہ ہے۔ دین کا علم گہرائی تک سیکھنے کا بھی ایک اشارہ ہے کہ اس طرح آپ دعا مانگے اللہ سے، اور فکر کریں اس میں کہ ہم نے سیکھنا بھی ہے۔ اب کیا ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ تعمیر کر دیا، تو آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی اور ہو تو کہے گا مجھ سے تو اللہ اتنا راضی ہے، میں نے تو گھر بنا کے دے دیا اللہ کا دنیا میں، اب میں کیا علم سیکھوں، مجھے کیا ضرورت ہے اور معافی کی، معاف تو کیا ہوا ہے نا اللہ نے مجھے۔ آج کے دور کا مسلمان جو کہ خود کو ہم امت محمدیہ کا بہت بڑا سمجھتے ہیں نا کہ ہماری امت بہت ہم افضل، اتنے خاتم النبیین اور افضل نبی کی امت ہے، تو ہمارے اعمال ہمیں درست کرنے کے لیے یہ ایک بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ دیکھیں گھر تعمیر ہو گیا، اب وہ دعائیں انہوں نے کر لی، اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اب ابراہیم علیہ السلام کو کہ حج کا اعلان کرو، یہ حکم دیا اللہ نے کہ اعلان کرو۔ اب اس میں کیا فرمایا اللہ نے، ترجمہ بتا رہی ہوں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر ہر دور کی گھاٹی سے آئیں گے۔ ظاہر ہے لکو دک صحرا، آپ دیکھیے نا وہاں جا کر کہ وہاں کوئی انسان اس وقت تو اب بھی دیکھیں کتنا لکو دک صحرا ہے وہ، تو وہاں اس وقت کیا حالات تھے، زیادہ لوگ بستے نہ تھے، آبادی زیادہ تھی نہیں، ایک قبیلہ تھا، چند افراد کی آبادی تھی، اس کے پاس آس پاس کوئی ایسا شہر آباد نہیں تھا۔ تو ایسے میں ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی فکر ہوئی کہ گھر تو تیار ہو گیا مگر یہ آباد کیسے ہوگا، لوگ کہاں سے آئیں گے، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوگوں کو پکاریے، وہ آئیں گے، آپ اپنا کام کیجئے، اللہ پاک لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ واقعی ہر انسان کے لیے اس میں سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، غور کیجئے گا، نوٹ کیجئے گا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض پورا کرنے کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے پیچھے ہم لٹ لے کے چلتے رہیں۔ پہلے ہمیں اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض پورا کرنے کی فکر ہونی چاہیے، باقی جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے نا، تو اللہ کے قابو میں ہے دل ان کے، اور دلوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس لک و دک صحرا میں جہاں بندہ نہ بندے کی ذات، اور اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ ابراہیم جا کر اعلان کر دو، بلاؤ سب کو کہ گھر تیار ہو گیا، آؤ حج کرنے۔ اب ابراہیم دل میں سوچ رہے ہیں کہ بندہ تو ہے نہیں کوئی ادھر، آبادی تو قریب میں ہے نہیں کوئی، تو میں کس کو بلاؤں، آئے گا کون؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں تم اپنا کام کرو، لوگوں کے دلوں کو بدلنا پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تو بڑی حکمت کی بات ہے اس کے اندر، میں نے کہا نا کہ حج کی ہر چیز میں بڑی حکمت ہے۔ تو اللہ نے جو کام بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں نیکی کا کوئی بھی کام کرنا ہے، تو ہم نے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑ جانا، کہ لوگوں کی برائیوں میں نہیں لگے رہنا، لوگوں کی فکر میں نہیں لگے رہنا کہ وہ تو ایسا کر دیں گے، اگر میں نے یہ کیا تو وہ یہ کر دیں گے، اگر میں نے یہ کہا تو وہ آئیں گے نہیں۔ جیسے فرض کریں کہ اب ہم ایک قرآن کلاس کرتے ہیں، تو ہم یہ سوچیں کون آئے گا، لوگ تو آج کل آتے نہیں ہیں۔ میں نے یہ سنا ہے جملہ، لوگ کہتے ہیں نا لوگ نہیں آتے، کس کو بلائیں ہم۔ اکثر کہا جاتا ہے بہنوں سے کہ سب کو قرآن کی کلاس میں بلاؤ، نہیں آتے لوگ۔ آواز دینا آپ کا کام ہے، جیسے ابراہیم سے کہا گیا آواز دینا تمہارا کام ہے، بندوں کو لانا ہمارا کام ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجئے، باقی کام اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں
जो भी नेक अमल हम करते हैं, हमें अपना काम पूरा कर देना चाहिए, और दूसरों की फ़िक्र से आज़ाद होकर अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। बाज़ नेकी के काम हम करने लगते हैं, हम कहते हैं नहीं इसका तो हम कर देंगे लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं है। अगला जो है ना वो यूँ करेगा, ऐसे होगा, पता नहीं उसको समझेंगे, नहीं समझेंगे। किसी को पैसे देते वक़्त भी अमूमन लोग कहते हैं ये तो गरीब समझ कर हम दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मगर इन्होंने ना ज़ाया कर देना है, इन्होंने ना ये कर देना है, इन्होंने ना अ, इनको कोई अकल है, क्या फ़ायदा मैं अपना माल ज़ाया करूँ। बाज़ लोग कहते हैं मैं इनको जैसे मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि किसी बच्चा गरीब है, आपने उसको ट्यूशन पढ़ानी है, आप कहें ये तो सुनता ही नहीं है, क्या ज़रूरत है? या इसको कुरान पढ़ाना है, ये तो आगे से कौन-सा इसने कोई अमल करना है। तो हम इस चीज़ से समझ जाएँ कि हमें अपना अमल देखिए, वहाँ कोई सामने लोग नहीं थे खड़े हुए, लेकिन इब्राहीम ने आवाज़ दी, अल्लाह के हुक्म को पूरा किया और फिर अल्लाह ने करके दिखाया ना। तो इंसान को अपना अमल कर देना चाहिए, यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है। तो फिर लोगों का जो मामला है वो अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोगों का जो मामला है वो अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह ही डालता है दिलों में। तो बहरहाल जब इस हुक्म इलाही आया, और इस हुक्म इलाही के बाद अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया, और बाकायदा हज का यहाँ से आगाज हो गया। ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस ऐलान के बाद आगाज हज। और हुआ क्या, और इसमें जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम के जो मुख्तलिफ अमाल थे, उन्हीं को मनासिक हज में शामिल कर दिया गया। आप गौर कीजिएगा। तो देखिए कि जो इखलास के साथ इंसान जो अमल करता है फ़क़त अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला उसे किस कदर कदर करते हैं और कितना कबूल करते हैं, और इतना पसंद आता है अल्लाह को कि अल्लाह वो अमल बार-बार करवाते हैं। हाजरा दौड़ी थी खुलूस के साथ, क्योंकि हाजरा को उन पहाड़ियों पे छोड़ गए थे ना, अल्लाह की रज़ा की खातिर अकेला बच्चे के साथ। तो उन्होंने अपने शौहर से पूछा था, इब्राहीम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? इब्राहीम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पलट गए, उन्होंने फिर दौड़ी, पीछे गई, फ़लस्तीन से आई, या छोड़ा, पूछा हाजरा ने, इब्राहीम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? इब्राहीम ने कोई जवाब ना दिया। उस फ़ौरन समझदार खातून थी, कहने लगी, क्या ये मेरे रब का हुक्म है? उन्होंने सर हिलाया। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मेरा रब कभी मुझे ज़ाया नहीं करेगा। अपने रब पर भरोसा और तवक्कुल देखिए कि उस लकोदक सहरा में, उस जंगल और बयाबान में, उन पहाड़ों पर बच्चे को लेकर फ़कत अपने रब की रज़ा के लिए बैठ गईं। तो उनका वो पहाड़ों पे दौड़ना अपने रब को इतना पसंद आया कि रहती दुनिया तक लोग वहाँ दौड़ेंगे, सफ़ा और मरवा पे। और बार-बार ये अमल होगा, और लाखों लोग कर रहे हैं, और जब तक दुनिया कायम है, जब तक ये अमल करेंगे। क्यों? इसलिए कि वो अमल इतने खुलूस से किया गया था, इतने रब की रज़ा के लिए किया गया था, उसमें किसी को दिखावा नहीं था कि लोग बाद में कहेंगे कि हाजरा कितनी अज़ीम औरत थी कि उसने अपने शौहर का कहना माना फ़कत अपने रब की रज़ा की खातिर, और अपने रब की रज़ा, अपने रब का हुक्म को हुक्म जानकर वो बैठ गई, और उसने सब्र कर लिया, और उसने तवक्कुल कर लिया। कितनी चीज़ें उसके पीछे छुपी हुई। तो अल्लाह ने इस अमल को हज का मनसक बना दिया, ताकि रहती दुनिया तक ये हमारे लिए हिकमत का बाइस बने कि सामने कोई भी पिक्चर नहीं थी। उस वक़्त हाजरा को क्या पता था ये घर कितना आबाद हो जाएगा? या उस वक़्त हाजरा को क्या पता था कि बच्चे की एड़ियाँ रगड़ने से पानी निकल आएगा? या उस उन्हें क्या पता था कि मेरे शौहर मुझे अकेला छोड़ के जाएँगे, बाद में क्या होगा? लेकिन वो कुछ भी पिक्चर अंधेरे में थी बिल्कुल, लेकिन अल्लाह की रस्सी को उन्होंने पकड़ लिया और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखा। तो आज इसमें बड़ी हिकमत है कि सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। सोच के रखें कि जब हाजरा जैसी औरत, एक अकेली तन्हा औरत, एक छोटे से बच्चे के साथ इतनी काली पहाड़ों पर अकेली खड़ी हो सकती है, और इतनी धूप की तपती दोपहर में तलाश के पानी की तलाश में, यानी नहीं था पानी। आज हमारे पास हज़ारों चीज़ें हाथ में होती हैं, सफ़र-ए-सामान सब कुछ हाथ में होता है, उसके बावजूद भी तवक्कुल का ये लेवल नहीं होता जो उस वक़्त उनका था। तो अल्लाह को तवक्कुल इतना पसंद आया, भरोसा इतना पसंद आया, इतना खुलूस और इखलास और अल्लाह पर यकीन इतना पसंद आया कि वही हज में शामिल कर दिया। और जो वह सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियाँ थी, उनके दरमियान में वो दौड़ी थी, उन्होंने अल्लाह ने उसको, तो इसमें हिकमत है, समझने की बात है, जो मैंने कहा ना आज हम हज की हिकमतों पे बात करेंगे। क्या हिकमत है? यही ना कि बाज़ औक़ात इंसान को लगता है ये तो सारे रास्ते बंद हो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता।
تو اب हाजरा का तसव्वुर ख़वातीन के लिए खास तौर पर ये है, एक समझने की चीज़ है कि वो ये सोचें कि जब शौहर अकेला छोड़ के चला गया, क्या था सामने? हाथ में छोटा-सा बच्चा जो खुद उनके ऊपर डिपेंड कर रहा था। ना कोई सामाने सफ़र, ना कोई रज़ाई, ना कोई तकिया, ना कोई बिस्तर, ना कोई गद्दा, ना पानी, ना खाना। तो क्या था? अल्लाह था बस। और क्या नज़ारा देखा फिर रब ने और अल्लाह के फरिश्तों ने कि वो पानी की तलाश में दौड़ती रहीं। तो अल्लाह ने रहती दुनिया तक उसको इसका हिस्सा बना दिया, इतनी बड़ी इबादत का। तो ये हिस्सा बनाया इसलिए कि इस दौड़ को देखो और इससे कुछ सीखो और इसको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करो कि इस तरीके से अल्लाह कदरदानी फरमाते हैं। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँव की रगड़ से पानी ज़मज़म निकला। तो आप ये देखिए कि अल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उन सख्त पहाड़ों के अंदर जहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं था, हाँ, कितना सहरा था वो। और उस सहरा में जहाँ तो अब तो देखें कितनी खुदाइयाँ की जाती हैं, कितना चेक किया जाता है ज़मीन में पानी कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं, मीठा है, खारा है, कितनी गहराई में है कि नहीं। मशीनें ये वो कितनी, लेकिन कहाँ मेरे रब की शान देखिए कि एक मासूम बच्चे के एड़ी के अंदर कितनी ताकत होती है भला। जब निक तो ये हिकमत है आपके मेरे और रहती दुनिया के हर मुसलमान के लिए कि जब अल्लाह चाहे तो सख्त से सख्त पहाड़ को एक नर्म और नाजुक मासूम की एड़ी रगड़ने से चश्मा जारी कर सकता है। ये है नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना। ये है हिकमत कि आप और फिर जब उस चश्मे तक पहुँचोगे, हज का सफ़र करोगे, वहाँ जाओगे, उस पहाड़ पे दौड़ोगे, तो याद रखना कि हाजिरा यहाँ दौड़ी थी। जब पानी पियोगे, तो याद रखना कि ये वो पानी है जो एक मासूम के एड़ी रगड़ने से निकला था। कितना नामुमकिन को मेरा रब मुमकिन बना सकता है। तो ज़िंदगी में जब कभी नामुमकिनात आ जाए, तो याद रखना इस वाक़े को कि अल्लाह ताला की हिकमतें पोशीदा हैं इस सफ़र के अंदर। ये सारी चीज़ें हज के लवाज़मात में शामिल हो गईं। तो इस ये जो हमने अभी आयत का तर्जुमा आपको बताया, तो इस आयत में जो फरमाया गया ना कि यानी जो सबसे पहला घर लोगों के लिए अल्लाह की इबादत और अताअत के लिए बनाया गया, वो मक्का में। और लफ्ज़ बक्का आया, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि मक्का को बक्का भी कहा जाता है ना, कुरान में लफ्ज़ बक्का आया। और मशहूर कौल के मुताबिक कि मक्का के जो नाम थे ना पुराने, उनमें एक नाम बक्का भी था। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर आकर सारे ज़ालिमों, सारे जाबिरों, सारे जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं ना, उनकी गर्दनें झुक जाती हैं। आजिज़ी, इनकिसारी, खाकसारी का इज़हार शुरू हो जाता है। बड़े से बड़ा जाहो जलाल है उस घर में। वहाँ पर जाओ ना, तो वहाँ एक अल्लाह का जलाल है। वहाँ बड़े से बड़ा शख्स जो है ना, उस पर आजिज़ी तारी हो जाती है। इसीलिए इस जगह को बक्का कहा गया, यानी गर्दन तोड़, यानी गर्दनों को झुका देने वाली जगह है वो। वहाँ आप अकड़ के नहीं जा सकते, इतनी अकड़ नहीं दिखा सकते। वहाँ की एक एक जाहो जलाल है। मेरे रब के घर का एक ये भी है। तो सबसे पहली इबादत गाह है ये, खालिस्तन अल्लाह की तौहीद के लिए बनी, वो मक्का में बैतुल्ला है, जो खालिस्तन अल्लाह की तौहीद के लिए। अबू ज़र कहते हैं कि मैंने पूछा है अल्लाह के रसूल, ज़मीन में सबसे पहली मस्जिद कौन-सी है? तो आपने फरमाया मस्जिदुल हराम। फिर उन्होंने अबू ज़र ने पूछा फिर दूसरी कौन-सी? तो आपने कहा मस्जिद अक्सा। तो ये जगह जो है, ये हिदायत का बाइस भी है, बरकत का बाइस भी है और तमाम जहान वालों के लिए, तमाम जहान वालों के लिए देखा जाए ना, तो वाक़ई मक्का की जो बरकतें हैं ना बेशुमार हैं, तमाम जहान वालों के लिए। तो इस शहर में अब देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, यहाँ पर अल्लाह ताला ने उन पर वही नाज़िल की। जिस जगह वही नाज़िल की जहाँ जब हम जाते हैं उस जगह के लिए, तो कितना ईमान बढ़ जाता है कि यहाँ हमारे नबी पर वही नाज़िल हुई और आखिरी वही आई, जो मतलब आखिरी नबी पर जो वही का सिलसिला चला, वो इस जगह से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर हमारे नबी पर वही आई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये शहर जो है नबी की रिसालत और नबूवत का मरकज़ रहा, यहाँ से शुरू हुई हमारे नबी को, यहाँ पे उनको मतलब वही का सिलसिला शुरू हुआ और ये मरकज़ बन गया फिर और दीन मुकम्मल हुआ इस शहर में। तो इसको मुबारक इसलिए कहा गया कि ये वो जगह है जहाँ हर वक़्त इबादत होती रहती है, 24 घंटे, एक लम्हे के लिए भी इबादत नहीं रुकती। हर वक़्त लोग अल्लाह के आगे झुके रहते हैं। इसमें इबादत का सवाब कई गुना ज़्यादा होता है। यहाँ एक नमाज़ का अजर 1,00,000 नमाज़ों के बराबर है। दुनिया में इतना अजर व सवाब किसी और जगह, किसी और मस्जिद, किसी मुकाम पर नहीं है, जो कि मस्जिदुल हराम की नमाज़ का सवाब है। इतनी बरकत और इतनी अहमियत, इतनी अजर किसी भी और जगह को मिला नहीं जो कि इस जगह को मिला है। तो इसी तरह बाकी आप ये देखिए कि नमाज़ 1,00,000 नमाज़ों के बराबर है, तो बाकी जो नेकी के काम यहाँ किए जाते हैं, मसलन सदका और खैरात किया जाता है, लोग रोज़ा भी रखते हैं, कुर्बानी करते हैं, वो सारी इबादत
باقی جگہوں کی نسبت یہاں ہر کام افضل ہے، ہر چیز کی اہمیت زیادہ ہے، تو اس میں خیر ہے، ثواب ہے، برکت ہے، ہر چیز میں زیادتی ہے، ہر چیز میں۔ جیسے نماز کتنی افضل عبادت ہے، لیکن جب مسجد الحرام میں نماز پڑھی وہ 1,00,000 نماز بن گئی۔ تو عام دنوں میں آپ نے صدقہ دیا، وہاں جا کے آپ نے صدقہ دیا، وہاں جا کے آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، تلاوت کی، کوئی بھی کام کیا، اس کا اجر آپ دیکھیں کہ لاکھوں میں چلا گیا، تو کتنی برکت ہے۔ ہاں، تو انسان جب مسجد الحرام کی طرف چل کر جاتا ہے نا، آپ غور کیجئے گا، نوٹ کیجئے گا، چل کر جاتا ہے نا، اس زمانے میں لوگ جو تھے اونٹوں پہ جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، چل کر جاتے تھے، ظاہر ہوائی جہاز، پانی کے جہاز یہ تو بعد میں بنے نا۔ تو انسان جب مسجد الحرام کی طرف چل کر جاتا ہے، وہاں پر جا کے طواف کرتا ہے یا اعتکاف کرتا ہے یا وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتا ہے، تو یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں، ان کے ایک تو درجے، ان اعمال کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، ان کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے انسان کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی یہ اعمال انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نہ صرف بلندی کا ذریعہ بلکہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات اور کیا سمجھ میں آئی، کہ جب اللہ تعالیٰ جس کو موقع دے، زندگی میں آسودہ ہو، صحت ہو، پیسہ ہو، اسے ضرور جانا چاہیے، کیونکہ کئی گنا نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری بات کیا سمجھ میں آئی، کہ جس کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، وہ جا کر اپنا وقت ادھر ادھر ضائع نہ کرے، بلکہ اس جگہ میں اللہ کا ذکر، اللہ پاک کے قرآن کی تلاوت، نماز نفل، سجدے، اپنی جو روٹین کی 5 نمازیں، فرض نمازیں، ان کی وہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اور پھر انسان کی جتنے نیک اعمال ہیں جب وہ یہاں کرتا ہے، تو اس کی درجات کی بلندی، جو کہ ہر انسان چاہتا ہے نا کہ میرے درجات بلند ہو، تو انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور ہر شخص چاہتا ہے نا کہ میرے گناہوں کی معافی ہو، تو یہ چیزیں اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو کرنا کیا ہے، سیکھنے کی بات کیا ہے، وہ یہی کہ جا کے زیادہ سے زیادہ انسان نیکی کے کام کرے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، اور اللہ کو راضی کرے۔ اور پھر یہ اتنی بابرکت جگہ ہے کہ یہاں پر انسان کا فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پے حج اور عمرے کیا کرو، یہ میرے نبی نے فرمایا، پے در پے، ایک کے بعد ایک، یہ نہیں کہ ایک اللہ نے پیسہ روپیہ بہت دیا، ایک دفعہ حج پہ چلے گا، دوبارہ جانے کی وہی نہیں، شوق ہی نہیں ہے، ہم تو ہو آئے، ہم تو کر کے بیٹھے ہیں۔ ارے بھائی، میرے نبی نے فرمایا پے در پے حج کرو اور عمرے کیا کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں فقر کس کو کہتے ہیں؟ غربت کو، یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں۔ پہلے میرے نبی کا پورا فرمان سن لیں، پے در پے حج اور عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، تو یہ نبی کریم کا فرمان ہے۔ تو کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پے در پے کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ تو اتنا اپنے دل میں شوق اور لگن اور تیاری ہر وقت ایک مومن کو رکھنی چاہیے، دعا ہر وقت مانگنی چاہیے، اور ادھر ادھر کے سفر سے زیادہ ہر وقت یہ سوچنا چاہیے دوبارہ کب جاؤں گا، دوبارہ کب جاؤں گا، کیونکہ یہ میرے نبی نے کہا یہ تمہارے فقر کو دور کر دے گا۔ لوگ غریب ہوتے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میں کیسے جاؤں؟ نبی کے فرمان پر یقین رکھو، آپ آپ اگر فقر میں ہو اور آپ اپنے رب کے گھر کے سفر کا ارادہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، آپ کے سارے قرضے ورزے اتر جائیں گے، یا پھر آپ لوٹ کے آؤ گے، اللہ جو آپ کا خرچہ ہوگا اللہ آپ سے کئی گنا زیادہ آپ کو لوٹا دے گا، کیونکہ میرے نبی کے بیان میں صداقت ہے۔ اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے، فقر کو بھی اور گناہوں کو بھی، جیسے بھٹی لوہے کے اندر سے میل کچیل ختم کر دیتی ہے، اس طرح انسان کی غربت بھی دور ہوتی ہے، اور اس طرح انسان کے گناہ بھی دور ہوتے ہیں اس سفر پہ جانے سے۔ کتنا مبارک سفر ہے، اور کتنی مبارک جگہ ہے، اور کتنی بابرکت جگہ ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے کیا حکمت ہے؟ اللہ کی حکمت کیا ہے کہ ہم وہاں پر بار بار جائیں، بار بار جانے کی دعا کریں، بار بار جانے کی تمنا رکھیں، بار بار جانے کی تیاریاں کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے دیکھ لیا، ہم تو دیکھنے گئے تھے۔ اللہ کی محبت میں جو جاتا ہے نا، اس کو اجر و ثواب اسی کے مطابق ملتا ہے، اور جو صرف یہ دیکھنے جاتا ہے نا، ذرا دیکھوں تو ہے کیا، لوگ آتے ہیں اتنے زیادہ، تو پھر اس کا اجر تو کوئی نہیں ہے، بس وہ اپنا پکنک کرنے آ جائے تو آ جائے۔ تو یعنی اگر انسان کے لیے ممکن ہو نا، تو اس گھر کی زیارت بار بار کرے۔ دوبارہ عرض کر رہی ہوں، فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ فقر و فاقہ کہتے ہیں غربت، تنگ دستی، محتاجی، غریبی، یہ سب دور ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، جو کہ ہر انسان کی خواہش ہے نا کہ میرے گناہ معاف ہوں۔ پھر یہ کہ اس گھر کی طرف جانے والا ہر قدم نوٹ کیجیے گا، اس گھر کی طرف
جانے والا ہر قدم باعث اجر ہے. یعنی انسان اپنے گھر سے جو ہی نکلتا ہے نا اور اللہ کے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کر کے جو قدم اٹھاتا ہے ہر قدم پر اللہ کی طرف سے اجر ہے. جب تک کہ وہ اللہ کے گھر پہنچتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. جب تک کہ وہ پلٹ کے واپس نہیں آ جاتا وہ عبادت میں ہے. تو جتنے قدم بھی ہوں وہ اس کے لیے باعث اجر ہیں, وہ اس کے لیے باعث ثواب ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ بھی دیکھیں اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں, نہ صرف انسان, آگے آپ کو سمجھ آئے گی کہ سواری کے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی آدمی کا اونٹ جب چلتا ہے اور اپنے آگے کے جو 2 ہاتھ کہتے ہیں نا جانور کی جیسے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں تو ان کو زمین پر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے. یعنی چلتا ہے نا جانور تو آگے والے قدم بڑھاتا ہے, ایک ایک قدم پر انسان کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے جب اس کی سواری چلتی ہے, کیونکہ اس زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے اور اس طرح سے دور سے آتے تھے. تو ایک ایک اونٹ کی سواری کا بھی قدم کا بھی ایک ایک اجر جو ہے وہ نیکی کس کے لکھی جاتی ہے, اس بندے کی جو کہ اللہ کے گھر کا سفر کر رہا ہے. اور پھر نہ صرف نیکی لکھی جاتی ہے, کیا فرمایا رسول اللہ نے, برائی مٹا دی جاتی ہے, ایک برائی بھی مٹ جاتی ہے ساتھ. اور اس کی, اور پھر یہی نہیں کہ صرف ایک نیکی لکھ دی گئی اور ایک برائی مٹا دی گئی, نبی نے آگے بھی فرمایا اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا جنت کے 100 درجے ہیں. ہاں, تو بندے کے ایک ایک قدم کے ساتھ اس کا ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اونٹ کے سواری کے ایک ایک قدم کے ساتھ انسان کی ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے, ایک ایک گناہ مٹایا جاتا ہے, ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے. ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے, ہر قدم پر ایک برائی مٹتی ہے, اور ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے. بہت غور کرنے کی چیز ہے, بہت نوٹ کرنے کی چیز ہے, اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ موقع دے اور بار بار موقع دے. جب تک اللہ زندہ رکھے اس روئے زمین پر ہر مسلمان کو موقع دے, بار بار موقع دے, اور ہمیں اپنے گناہوں کو مٹانے, اپنے درجات کو بلند کرنے اور اپنے رب کو راضی کرنے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا موقع دے. آمین. اور جو آپ یہ دیکھیے کہ جو جتنی دور سے جاتا ہے اتنا زیادہ اجر کماتا ہے. کیسے؟ اس کے قدم زیادہ ہیں, اس کا فاصلہ زیادہ ہے. جو جتنی دور سے جاتا ہے, بعض لوگ دور دور ملکوں میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب کون جائے, اب ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو جتنی دور سے جاتا ہے نا وہ اتنا زیادہ اجر کماتا ہے, کیونکہ یہ بابرکت جگہ. اس لیے آپ اس کی برکت کی ایک اور چیز دیکھیے کہ یہاں زمزم کا پانی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے, یعنی غذا کے لیے پیئیں گے تو غذا بن جائے گا, شفا کے لیے پیئیں گے شفا بن جائے گا, اور صرف پیاس بجھانے کے لیے پیئیں گے تو سیراب کر دے گا. تو جس مقصد کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ میں برکت ہے یہاں پر, اور برکتیں تو اور بھی بہت ہیں. یہاں پہ میں بھی زمزم کا ذکر کر رہی ہوں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہاں پہ جو زمزم کا پانی ہے جس مقصد کے لیے پیو گے اس مقصد کو پورا کر دے گا. اگر کوئی بیماری ہے اس لیے پی رہے ہو کہ یہ دوا کا کام کرے تو وہ میرے نبی کا فرمان ہے, تو یقیناً وہ اس مرض کو ٹھیک کر دے گا. تو حکمت کیا ہے اس میں, کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا کے ڈاکٹرز جن کو ناکام کر دیتے ہیں نا, نامراد کر دیتے ہیں, کوئی علاج نہیں ہے. میرے رب کے گھر کا پانی زمزم ہر مرض کی دوا ہے اور اپنے اندر شفا رکھتا ہے. یہ میرے رسول کا فرمان ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, رسول نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے پیو گے, شفا کے لیے پیو گے شفا بن جائے گا, دوا کے لیے پیو گے دوا بن جائے گا, غذا کے لیے پیو گے غذا بن جائے گا. پھر یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بھی بابرکت ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا والے لوگوں کے لیے بھی معیشت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے نا تو کوئی وہاں پر جو لوگوں کا کاروبار ہے, چھوٹے سے چھوٹا بھی کاروبار ہے, تو چونکہ وہاں لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ اس قدر ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے خوب چلتا ہے. وہاں اگر چھوٹا سا بھی کوئی کام بندہ کرتا ہے اس کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے, کیونکہ وہ پورا سال چلتا ہے, لوگوں کا آنا جانا, چیزوں کا خرید فروخت. تو معیشت کے لحاظ سے بھی وہاں پر دنیاوی فائدہ بھی بہت ہے کہ وہاں پہ ہونا اور وہاں پہ کاروبار کرنا تو کتنا زیادہ فائدے مند ہے. یعنی کہ اس جگہ کی, اس گھر کی, اس کی برکتیں اور رحمتیں اور فضیلتیں اور حکمتیں اس قدر ہیں کہ کس کس کو انسان بیان کرے اور کس کس کو چھوڑے. اس میں بھی بے پناہ برکت ہوتی ہے. یہ چھوٹا سا کام ہے اور لاکھوں کما رہے. غرض کے حج کے زمانے میں تو کی گئی کمائی میں بھی بہت زیادہ برکت ہے. کیوں؟ جس کمائی کی اللہ نے بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے, اللہ نے اس چیز کی بھی اجازت دی ہے کہ ہاں اگر تمہاری نیت حج کرنا ہے, نیت تمہاری حج کرنا ہے, لیکن اس نیت کے ساتھ تم وہاں جاتے ہو, لیکن اگر کوئی تم وہاں پہ کاروبار بھی کر لیتے ہو, کوئی کام خرید و فروخت بھی کر لیتے ہو, اللہ کتنا مہربان ہے, اللہ نے یہ بھی اجازت دی ہے. نیت تمہاری حج کی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ نیت گھر سے ہی کاروبار اور روزگار کی تھی, آگے جائیں گے تو چلو موقع ملا تو حج بھی کر لیں گے, وہ ایک الگ بات ہے. اس میں پھر حج نہیں آپ کرنے گئے, لیکن جو حج کرنے گیا اللہ نے اس کو نہیں روکا کاروبار کرنے سے, اس کو اجر ملے گا, اس کی بھی اجازت اللہ نے دی ہے. اور آپ دیکھیے کتنی برکت ہے کہ ہر قسم کے دنیا بھر کے میوے, دنیا بھر کے پھل
اس طرف سمٹ کے آتے ہیں. اس سرزمین پہ تو آپ دیکھیے کہ کھجوروں کے سوا کچھ پیدا نہیں ہوتا. ہاں لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر پیدا ہونے والا ہر پھل، ہر میوہ جو اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے، ہر وہ چیز آپ کو 12 مہینے وہاں پہ ملے گی. اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، ترجمہ بتا رہی ہوں، اور کیا ہم نے انہیں ایک با حرم امن کی جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں ہماری طرف سے روزی کے لیے، یعنی جو بندے یہاں ہوں ان کو رزق پہنچانے کے لیے. لیکن ان کی جو ہے نا اکثریت جو ہے وہ یہ جانتی نہیں، یہ نہیں جانتے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جس سرزمین پر خود پیدا کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہاں جانے والوں کا رزق اللہ پوری دنیا سے کھینچ کر وہاں لے جاتا. اور قرآن میں ذکر بھی کر دیا اللہ نے کہ آپ دیکھیے کہ دنیا کا ہر پھل ہر موسم میں آپ کو وہاں ملے گا، اور بہترین چیز ملے گی، گلی سڑی اور ایسی بیکار چیز نہیں ملے گی آپ کو. جو آپ کو اپنے ملکوں میں نہیں ملتا نا، وہ آپ کو وہاں ملے گا. تو آپ دیکھیں سال بھر کے اکثر حصے جو ہے نا، اکثر حصے میں کثیر تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں، اور کثیر یعنی بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں نا لوگ. تو دنیا کے کسی شہر کی، کسی بڑے سے بڑے شہر کی آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ یہاں پہ رونق لگی ہوتی ہے، جتنے کہ یہاں پر حج اور عمرے میں اس قدر لوگ آتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے شہر سے بھی زیادہ آبادی یہاں ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں کی. تو انہیں کس طرح سے کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے بھلا، جب اللہ نے وہاں کھینچ کر سارے پھل اور میوے لائے، پورا سال وہاں اتنا رش چلتا ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کی تنگی نہیں ہوتی. کبھی وہاں پر یہ نہیں سننے میں آیا کہ یہاں پر اب لوگوں کی کثرت کی وجہ سے پانی کم پڑ گیا، یا کھانا کم پڑ گیا، یا فلاں چیز نہیں پہنچی. ہر چیز کی بہتات ہے، ہر چیز، کھانا پینا، ہر چیز وافر ملتی ہے. اور وہ چیزیں جو انسان گھر میں ویسے عام زندگی میں نہیں بھی کھاتا یا نہیں بھی ملتی، وہ سب چیزیں بھی وہاں ملتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ بطور رزق وہاں پہنچاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے خود سورہ قصص میں کر دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود پہنچاتا ہے بندے کا رزق. تو اس مکہ کی ایک خاص برکت دیکھیں. اور ساتھ ہی یہ فرمایا نا کہ یہ گھر ہدی للعالمین ہے. کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے. اور ہدایت کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی ہدایت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے علمی ہدایت، اور ایک ہوتی ہے عملی ہدایت. علمی ہدایت کون سی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے ایک ایسی عبادت مقرر کی کہ جسے سیکھنا ضروری ہے وہاں جانے کے لیے. مقدس گھر کے ساتھ مخصوص ہے نا وہاں کی، اور ساتھ میں وہاں پر انسان کے عمل میں بھی واضح تبدیلی ہو جاتی ہے. نیکی کے وہ کام جن کو عام دنوں میں وہ توفیق نہیں ہوتی، عام دنوں میں کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہاں اللہ کی فضل سے ایک ایکسٹرا قسم کی انسان کے اندر انرجی آ جاتی ہے. اور ایک ایسی برکت ہوتی ہے کہ کم وقت ہوتا ہے، نیند کم ہوتی ہے، تھکن زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود نیک اعمال زیادہ ہوتے ہیں. انسان کو ایک اتنی خاص انرجی ملتی ہے، اتنی ایسی طاقت غیبی، میں کہتی ہوں غیبی اور خدائی طاقت ایسی ملتی ہے کہ، اور یہ کیوں؟ یہ سب اس گھر کی برکتیں اس گھر کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہاں پر انسان کو اپنے علم کو اور عمل اور اپنے علم کو عمل میں لانے کی جو ہے نا، اور بھی زیادہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز مجھے پتا ہے، لاؤ میں یہ بھی کروں، قرآن پڑھوں، یہ کروں، وہ کروں، بہت زیادہ. اور پھر اس وجہ سے بہت سارے وہاں پر مسلمان چونکہ اکٹھے ہوتے ہیں نا، ہر ملک سے آئے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا ہو کہ کسی کو اپنے عمل میں کمی لگتی ہو، کہ زیادہ جیسے اپنا جیسے عمل کم لگتا ہو، تو وہاں جا کر دیکھو تو ہم سے بڑی عمر کے لوگ اور بیمار اور معذور اور ایسے ایسے زبردست طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان کو اور عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، اور بندہ عبادت کرنے لگتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ تو ضعیف لوگ، یہ لاٹھیوں پہ، یہ اپنی ویل چیئروں پر، یہ معذور، یہ بزرگ، یہ ان سے چلا نہیں جاتا، کیسے طواف کر رہے ہیں، کیسے اللہ کے آگے رو رہے ہیں، کیسے گڑ گڑا رہے ہیں. تو دیکھنے والے کا جذبہ بڑھتا ہے کہ میں کیوں پیچھے ہوں. اور انسان دوسروں کی عبادت کو جب دیکھتا ہے نا، تو پھر اسے اپنی عبادت کی کمی کوتاہی دور کرنے کی موقع ملتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے انسان کہ میں بھی اس سے زیادہ سبقت لے جاؤں. اور پھر جب انسان دوسروں کو دعائیں مانگتا دیکھتا ہے، اللہ اکبر، اس قدر متاثر ہوتا ہے، دل پہ جا کے لگتی ہے سیدھی بات کہ یہ اپنے رب کو پکار رہا ہے، یہ اپنے رب کے آگے نوافل ادا کر رہا ہے، یہ اپنے رب کے آگے سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں. لوگوں کے آنسو، پاس کھڑے لوگوں کی سسکیاں متاثر کرتی ہیں انسان کو. یعنی ہدایت ان کو وہاں پر عملی طور پر ملتی ہے، نظر آتی ہے نا جب. تو یہ چیزیں ہمیں کتابوں سے نہیں ملتی. جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں رکوع کرو، سجدے کرو، یہ کرو، وہ اتنا ٹھیک ہے، وہ بھی اثر ہوتا ہے، لیکن وہ جو عملی شکل نظر آتی ہے کہ بوڑھے بزرگ وہاں چل رہے ہیں، ہر موسم میں، شدت میں، دھوپ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، نفل ادا کر رہے ہیں، کدھر کدھر آپ کی نظر جدھر جدھر جائے وہاں خلق خدا اپنے رب کے آگے جھکی ہوئی ہے. کوئی رو رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے،
ہے, کوئی کس حال میں اللہ کی عبادت میں ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ کتابوں سے زیادہ انسان کو متاثر کرتی ہے. جب ہم علم سے سیکھتے ہیں، وہ چیز ہمیں وہاں عمل میں نظر آتی ہے، وہ زیادہ ہمارا ایمان بڑھاتی ہے. تو عمل کرنے والوں کے عمل سے انسان بہت بڑی ہدایت لے کر واپس لوٹتا ہے. یاد رکھیے، نوٹ کیجئے کہ علم جو عمل کرنے والے ہیں نا، وہ ان کے عمل کو دیکھ کر انسان بہت بڑی ہدایت لے کر واپس پلٹتا ہے. اور ویسے بھی یہ جو امت کا قبلہ ہے، ایک رخ ہے، یہ ایک نشانی ہے، اور مسلمانوں کے اتحاد کا ذریعہ ہے کہ سب مسلمانوں نے دنیا کے جن جن ملکوں میں وہ بھی اور جو وہاں پر موجود ہیں وہ بھی، سب نے رخ ایک ہی طرف کرنا ہے. یہ نہیں کہ کوئی کسی کو اپنے کو افضل سمجھے اور کوئی نہیں، میں اس نے ادھر منہ کیا تو میں ادھر نہیں. اللہ کا حکم ہے ایک طرف منہ کرو تو کرو سب کے سب. تو یہ ایک اتحاد کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے کا حکم ہے نا، اور یہ قبلہ ہے. تو پھر یہ کہ ہم جانتے ہیں نا کہ سفر حج وغیرہ، یہ سفر حج اور عمرہ انسان کے ایمان اور عمل، یہ نوٹ کیجئے گا، انسان کے ایمان اور عمل میں، بہترین اعمال جو ہوتے ہیں ان میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور ہدایت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. کیونکہ دیکھا گیا نا کہ بہت سے لوگ وہاں جا کر قرآن مجید کا شوق جو ہے، عام زندگی میں ان کو قرآن پڑھنے کا، سننے سمجھنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو بہت زیادہ شوق بڑھ جاتا ہے. شوق لے کر لوٹتے ہیں. کہ یہ کیوں لے کر لوٹتے ہیں؟ کہ جب امام صاحب قرات کرتے ہیں نا وہاں پر، اور سنتے ہیں، سب لوگ کھڑے ہو کے سنتے ہیں. اب کچھ لوگ تو عربی زبان سمجھتے ہیں، انہیں تو سمجھ آتی ہے. وہ جو دیکھتا ہے انسان وہاں جا کر، تو انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اور باقی لوگوں کو تو سمجھ آ رہی ہے. وہ تو رو رہے ہیں، ان کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ کیسے کیا فرمایا جا رہا ہے. تو انسان کے دل میں یہ شوق جنم لیتا ہے کہ کاش مجھے بھی سمجھ آتا، کہ میں بھی سمجھ پاؤں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. تو لوگ وہاں سے قرآن کو سننے اور سمجھنے کا شوق لے کر آتے ہیں، جو بہت زیادہ ہے. تو دیکھیں کہ کتنی بڑی برکت ہے، حکمت ہے نا. تو انسان وہی کے نزول کی جگہ کو دیکھتا ہے نا، ان پہاڑوں کو خاص طور پر جب جا کے دیکھتا ہے نا کہ اچھا ان پہاڑوں پر وہی نازل ہوئی، ان فضاؤں کو دیکھتا ہے کہ اچھا تو سوچتا ہے کہ اس جگہ کو اللہ نے چنا، اللہ نے اپنا کلام اتارا، فرشتہ آیا آسمان سے اس جگہ پر آیا. یعنی آپ تصور کریں کہ جب انسان سوچتا ہے کہ کیا میرے اللہ نے جبرائیل کو اس پہاڑ پر اتارا، اس پہاڑ پہ میرے نبی تشریف فرماتے، ان فضاؤں میں، ان ہواؤں میں، اس جگہ پر، ان پہاڑوں پر میرے نبی کے قدم پڑے، ان پر میرے نبی کی نگاہیں پڑی، ان پر اللہ نے یہ کلام اتارا، اللہ نے فرشتہ اتارا. تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں. انسان کے دل کا جو کبر، تکبر، گناہ، یہ سب چیزیں ختم ہوتی ہیں. اس سے ایک انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور نرم دل میں نیکی جلدی اثر کرتی ہے. جیسے نرم زمین میں بیج جلدی اثر کرتا ہے. آپ سخت زمین پر بیج ڈال دو، جتنا مرضی، کوئی نہیں اگے گا. زمین کو پہلے نرم کر دو اور بیج ڈالو، پھر کتنی جلدی پودے اگتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہاں جا کر دیکھنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. تو انسان کے دل میں دین کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کو سیکھنے کی چاہت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے راستے پر چلنے کی محبت اور چاہت جو ہے پھر اللہ کے بندے کو اللہ کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلاتی ہے. اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ ہدایت کا راستہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ اللہ کی جنت پر. تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے. تو ایک چیز اور بھی ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ دیکھیں کہ اگر بعض لوگ اپنے بچوں کی بہت زیادہ دینی اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن بچے مان کے نہیں دیتے، تو ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ اگر آپ نے بچوں کی دینی اصلاح کرنی ہو کسی بھی طرح سے، تو انہیں اللہ کے گھر لے جائیں. اللہ ان کے دلوں میں دین کی محبت ڈال دے گا. وہاں جا کر ایک یقین کی کیفیت ہو جاتی ہے، یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور واقعی ایسا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول، مطلب وہ جانتے ہیں نا. ہم تو دور رہتے تو ہم باتیں سناتے ہیں نا بچوں کو، اللہ یوں فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی. لیکن جب بچے وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا واقعی یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اور واقعی ہمارا دین یہاں پہ جو ہوا تھا، مطلب یہاں پر ہمارا وہی اتری، اور اس طرح ہمارے دین کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی چنا. اور ہمارے جو مطلب دین کا آغاز تو خیر شروع سے ہوا ہے، لیکن ہمارے نبی ہمارے قرآن پاک کا جو مطلب اترا وہاں پر، اور یہ سب چیزیں ہیں وہاں پر. تو یہ چیزیں وہاں جا کر بچے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اچھا یہ چیزیں ہیں. تو یہ سب چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں؟ انسان کو وہ کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں. تو ایمان اور ہدایت میں اضافے کا یہ جو اٹریکشن ہے نا، پھر یہ انسان کے اور پھر انسان متاثر بھی ہوتا ہے نا. تو انسان کو ہدایت کی طرف اور ایمان کی طرف بلاتی ہے، اضافہ ہوتا ہے ہدایت میں اور
ایمان میں۔ تو یہ بڑے کام کی چیز ہے، بڑا نسخہ ہے جو ہم نے اپنے استادوں سے سنا کہ ایک تو انسان اگر چاہتا ہے نا کہ میرا خود کا دل بھی نرم رہے اور میرا خود بھی رابطہ میرے رب سے جڑا رہے اور میرے گناہ معاف ہو، تو پے در پے اپنے نبی کا کہنا مانے، پے در پے جا کے حج کرے یا عمرے کرے، پھر اسی طرح بچوں کو لے کر جائے، اب دعا کرے، اللہ سے رزق مانگے، اور جو بھی اللہ نے عطا کیا نیت کرے، اللہ سبب خود ہی بنا دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ گھر سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نا، آیت پیچھے جو میں نے بتائی تھی کہ اللہ نے کہا نا کہ یہ سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو کوئی بھی ہے نا، جب وہاں پر مسلمان آتے ہیں تو یہ سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، اللہ نے وہاں پر نشانیاں بھی رکھ دی ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ دیکھیں نبی کا وہاں پر جو مقام ابراہیم پر جو پتھر رکھا ہے وہ بھی اس بات کی نشانی ہے، اور حجر اسود اس بات کی نشانی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میں ابھی نیکسٹ کلاس میں اس کو میرے خیال سے زیادہ ڈیٹیل سے بیان کر دوں گی، ابھی میں تفصیل سے بہت لمبی کلاس ہو گئی ہے، تو میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ جو حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم کو دیکھیں نا، جو پتھر ہے یہ پتھر جنت کے یاقوت ہیں، جنت کے پتھر ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کو یہ جو وہاں انسانوں نے ہاتھ لگائے، چھوا ان کو، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے رنگ سیاہ ہو گئے، اگر لوگوں کے ان کے چھونے سے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کا کلر بلیک نہ ہوتا، تو یہ سارے عالم مشرق سے مغرب تک کے لیے نور کا باعث بن جاتے اور شفا کا باعث بھی بن جاتے، یعنی بیمار ہاتھ لگاتا تو شفا پا جاتا، اور روشنی ایسی نکلتی کہ یہ سارے عالم کو منور کر دیتے۔ تو یہ وہاں پر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو، اب دیکھیں کہ وہاں لوگ بوسہ دیتے ہیں تو ان کے گناہوں کو چوس لیتا ہے وہ، تو وہ بلیک ہو گیا۔ اسی طرح کتنے زمانے گزر گئے، لیکن اللہ نے ابراہیم کے قدموں کو کے لیے جو پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا اور اس پہ کھڑے ہوتے تھے اور جا کر کعبے کی تعمیر کرتے تھے، اس پتھر کو آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے، یادگار ہے وہ، اور اسی کے پاس پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہاں مقام ابراہیم جو ہے اس کو مصلی بناؤ، یعنی 2 رکعت نماز یہاں پر ادا کرو۔ اسی طرح صفا اور مروہ کی پہاڑیاں وہاں پر کتنی بہترین نشانی اور ہدایت کا ذریعہ ہے، کیسے وہاں پہ جا کے انسان کو ہدایت ملتی ہے، یہ ہدایت ملتی ہے نا کہ اللہ پر بھروسہ اور تقوی رکھو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہاں پر میں ختم کرتی ہوں، کافی ڈیٹیل ہو گئی، اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ کے جو یہ رکن ہے ہمارے اسلام کا حج، اس کو اچھے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔